یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا ان کا فضل اور اس کے مہر کی نظر ہم سب کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح سے رہے. آمین. عزیزو 23 زبور ہم سب جانتے ہیں, ہم سب پڑھتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ زبور زبانی یاد ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس میں ہماری روح کو سیر کرنے کے لیے مکمل انگریڈینٹس موجود ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑے ہال میں دو لوگوں کو انوائٹ کیا گیا. ایک نوجوان تھا اور ایک ضعیف انسان تھا. سب سے پہلے نوجوان کو انوائٹ کیا گیا کہ 23 زبور کو وہ اچھے سے پڑھے. اس نوجوان لڑکے نے, جو کہ بہت پڑھا لکھا تھا, اس 23 زبور کو ریڈ کیا اور اس پورے ہال میں 5 سے 10 منٹ تک تالیوں کی گونج کی آواز رہی. لوگوں نے بہت پسند کیا جس طریقے سے اس نے زبور کو پڑھا اور بہت تالیاں بجائیں. اور اس کے بعد جب باری آئی اس ضعیف انسان کی, اور اس ضعیف انسان نے اس زبور کو پڑھا, اس ضعیف انسان نے زبور کو پڑھا آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے. اور اس طرح سے اس نے اس زبور کو پڑھا کہ پورے ہال میں لوگ رو رہے تھے. کچھ لوگ زمین پر سجدے میں چلے گئے تھے اور کچھ لوگ خدا سے دعا کرنے لگ گئے تھے. اب ایسا کیا تھا اس زبور کے پڑھنے میں؟ ایک بچہ وہاں پر موجود تھا. اس نے اسی جوان سے جس نے پہلے زبور کو پڑھا اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے کہ جب آپ نے زبور کو پڑھا تو سب نے بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو اپریشیٹ کیا اور تالیاں بجائیں, لیکن جب ان انکل نے پڑھا, اس ضعیف انسان نے پڑھا, تو سب خدا کی حضوری میں چلے گئے. اس جوان نے جواب دیا اس بچے کو, اس لیے کہ میں نے تو صرف اس زبور کو خوبصورتی سے پڑھا, لیکن انہوں نے اس زبور کے چوپان کو جانا ہے, سمجھا ہے. انہوں نے اس زبور کے چوپان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس کیا ہے. 23 زبور جس میں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اپنے آپ میں ہی یہ زبور ایک بہت ہی پاورفل زبور ہے جو کہ ہماری روح کو سیر کرتا ہے, ہمیں تسلی دیتا ہے کہ خداوند کے ہوتے ہوئے, ہمارے چوپان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم چاہے موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزر جائیں, ہمیں کچھ زر نہیں پہنچے گا, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے عصا اور اس کی لاٹھی سے ہمیں تسلی ہے. وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. کتنا خوبصورت زبور ہے جو ہمیں خدا کے وعدوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں تھامے رہتا ہے, ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں ہے, ہمیں اپنے پروں کے سائے تلے رکھتا ہے. آج جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو کیا صرف ہم کلام کو پڑھ کر اس کو اچھے سے جینا جانتے بھی ہیں یا نہیں, یا صرف اسے ہم اچھے سے پڑھنا ہی جانتے ہیں, یا ہم اس بائبل کے خدا سے واقف ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ابھی بھی صرف اس بائبل کو پڑھتے ہی ہیں اور اس کے خدا سے واقف نہیں, تو یاد رکھیں کہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں اثر نہیں کرے گا. لیکن جب تک ہم اس بائبل کے خدا سے واقف نہیں ہوتے, ہم اسی جگہ پر سٹک رہتے ہیں. لیکن جب ہم جان جاتے ہیں کہ وہ ہمارا چوپان ہے اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, تو وہ ہمیشہ ہمیں سرفرازیوں میں, فتح مندی میں اور بلندیوں میں لے کے جاتا ہے. چاہے ہم موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزریں, وہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. عزیزو, آج ہمیں بائبل کے خدا کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ داؤد کس چوپان کی بات کر رہا تھا. داؤد نے کیوں اتنے آرام سے کہا کہ میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا نے اسے کبھی نہیں چھوڑا. آج وہ خدا آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہے. وہ یسوع اپنے وعدے کے مطابق جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں, اس کا روح ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, بلکہ اس کا روح ہمارے اندر رہ کے ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں, پہچانیں اور اس کے ساتھ فتح مندی میں چلتے جائیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.